अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है कश्मीर का, और हर तरफ नारा गूंज रहा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और इसी नारे के साथ हम आए हैं आज जमात इस्लामी के मरकज़ इदारा नूर हक में। सवाल लेकर आए हैं कि पाकिस्तानी कौम जो आज भरपूर अंदाज में ये नारा लगा रही है, और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, तो किस हद तक हम कश्मीरियों की मदद कर सके हैं। हमारी हुकूमत का रोल भी कैसा रहा है अब तक, और सिफारती महाज पर क्या क्या कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। गेस्ट पैनल का तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची, आपको खुशामदीद कहते हैं। तशरीफ लाए हैं सरदार नज़ाकत अली साहब, जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर उसामा रजी साहब, नाइब अमीर जमात इस्लामी कराची, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जमील अहमद खान साहब, आप साबिक सफ़ीर हैं, तजियाकार हैं। और आपके साथ मौजूद हैं जनाब मेजर रिटायर्ड शेख नदीम साहब, आप भी दिफाई तजियाकार हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज़ करते हैं हाफिज़ नईमुर रहमान आपसे। आप क्या समझते हैं कि अभी तक हमने जो आवाज़ उठाई है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम देख रहे हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो सिफारती महाज पे उसे बहुत कामयाबियाँ भी मिली हैं, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली कि जो पाकिस्तानी अवाम चाह रही थी। लेकिन हम सलामती कौंसिल में गए और उसके अलावा दुनिया के बहुत से मुल्कों में जाकर कश्मीर का पैगाम पहुंचाया, जहां बहुत साल पहले ये आवाज़ चली जानी चाहिए थी, जो अब तक नहीं गई थी, अब हम गए हैं। आप क्या समझते हैं कि हमें किस हद तक ये केस दुनिया के सामने पेश करने में कामयाबी मिली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 70 साल की ये तारीख़ हमें एक बात बताती है, और मैं वहीं से आगाज़ करता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो हुकूमती इक़दामात की बात करता हूँ। 1947 में जब ये जुल्म और ज़्यादती हुई थी कि कश्मीरियों का इल्हाक़ इंडिया के साथ कर दिया गया था, और वहाँ पर जब वहाँ के अवाम की मर्ज़ी के बगैर चूँकि ये काम हुआ था तो वोट कर खड़े हो गए और उन्होंने बगावत शुरू की, तो जो हमारे कबाइल के मुजाहिदीन थे वो लड़ने के लिए वहाँ पर पहुँचे, और वो तो तकरीबन पूरा कश्मीरी आज़ाद करा लेते अगर उनको रोक ना दिया जाता। आधा कश्मीर हमने जिहाद के ज़रिए से हासिल किया था, लड़कर हासिल किया था, इसलिए कि वहाँ के अवाम का ही हक़ था। तारीख़ का ये सबक है कि 70 साल में हमने मुज़ाकरात भी किए, करारदादें भी पास हुई, बार बार पास हुई, कई ऑप्शंस भी दिए, सालिसियाँ भी हुई, लेकिन ढाक के 3 पात भारत 1 इंच भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। वाहिद इलाज ये है कि अब पेशकदमी की जाए, इसलिए कि इसका अखलाकी जवाब भी है, नजरियाती और इस्लामी और शरई जवाब भी है, लेकिन इसका बैनुल-अक़वामी इसमें पेशकदमी जो है वो भारत ने की, आर्टिकल 370 की सूरत कर दी ना, उसको मनसूख करके। दूसरी बात, वहां पर 9 लाख अफवाज को पहुंचा के 1 करोड़ 40 लाख की आबादी को कैद करके दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना के, तो वो तो आगे बढ़ गए अपनी चीजों के अंदर। अच्छा, उसके बाद हम ये एक ऐसा भी महसूस हो रहा है कि ये सब कुछ जो भारत ने किया और उसके जवाब में हम जो कर रहे हैं, ये सिर्फ एक रिएक्शन है, हमारा रिएक्शन है। असल बात यही है। देखें, अभी भी अगर हम ये कहेंगे कि अगर उसने आज़ाद कश्मीर पे हमला किया तो हम ये कर देंगे, तो ये बहुत एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी भी है, बात भी है। दुनिया उस वक्त सालिसी के लिए आएगी और अक़वाम मुत्तहिदा उस वक्त जागेगी और पूरी दुनिया की क़ुव्वतें उस वक्त बेदार होंगी जब पाकिस्तान जो एक एटमी क़ुव्वत है और उसकी फ़ौज जो कि एक प्रोफेशनल आर्मी है, जब वो अपने मजलूम मुसलमानों को बचाने के लिए पेशकदमी करेगी, तो उसके नतीजे में कोई फ्रूटफुल मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। इसके बगैर ये मसला हल होने वाला नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि सिफारती महाज पे भी जितनी कोशिशें होनी चाहिए वो कोशिशें हुकूमतों की नजर नहीं आई हैं। जाहिर सी बात है कि हम अपनी दीगर, कश्मीर हमारी शहरक का मतलब शहरक होता है, और अगर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था तो कायदे आज़म रेटरिक नहीं मारते थे, वो बहुत सीधी सीधी बात करते थे। वो हमारी नजरियाती शहरक भी है और हमारी मुआशी शहरक भी है। अभी भारत ने पानी छोड़ा तो हमारी जो है वो कितनी खड़ी फसलें हजारों एकड़ खराब हो गई। वो जब चाहते हैं हमें कैद में मुब्तला कर देते हैं। तो पानी का मसला है, लोगों का मसला है, रिश्तेदारियों का मसला है, और अब इस वक्त तो अभी इस वक्त जो पोजीशन है 25-26 दिन हो गए हैं, कर्फ्यू किसी इलाके में अगर लगा हो और वहां बच्चों को दूध ना मिल रहा हो, इलाज की सहूलत ना मिल रही हो, बाहर निकलें तो पैलेट गन मिल रही हो, सर्च ऑपरेशन के नाम पर नौजवानों को उठाकर ताजीब गांव में ले जाते हो, अब कौन सा जवाब है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हम खड़े हुए और इंतजार कर रहे हैं कि भारत हम पर हमला करेगा तो हम जवाब देंगे? सारा हक हमें हासिल है कि आगे बढ़े। क्या चाहते हैं कि मतलब हम हमला कर दें, करें हमला, हम इनिशिएट कर दें? इसके बगैर ये कश्मीर आपको नहीं मिलेगा। आप क्या समझते हैं कि दुनिया कुछ नहीं होगा, कहेगी हमें? कुछ नहीं कहेगी। दुनिया को जो कहना है, दुनिया ने आपको कह लिया है। आपको दहशतगर्द कहते हैं। भारत ने पाकिस्तान में हजारों बम धमाके करवाए, उसको कोई दहशतगर्द नहीं कहता। आपकी किसी एक चीज के ऊपर उठाते हैं और आपको दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कर देते हैं। आपके मुशर्रफ ने कहा सबसे पहले पाकिस्तान। साहब, आप समझते हैं हमला कर दें 2 एटमी ताकतें, क्या कुछ नहीं होगा? कोई एटमी ताकत, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो एटम बम को इस्तेमाल करे। तो फिर हमने एटम बम क्या एटम बम की हिफाजत के लिए बनाया या कौम की हिफाजत के लिए बनाया है?
آپ یہ بتائیں نا, ایٹم بم ہم نے قوم کی اور کشمیر کی حفاظت کے لیے بنایا ہے, ایٹم بم کی حفاظت کے لیے تھوڑی بنایا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی ایسی جذباتی بات نہیں ہے. تو کیا وہ استعمال نہیں کر سکتے؟ مقصد ہم مر رہے ہیں نا خطے کو, پورے خطے میری کو ایک آپ بات, سمجھتے ہیں کوئی خطہ وسطہ نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, سنیں میری بات, جب مشرف نے کہا کہ سب سے پہلے پاکستان, اس نے کہا اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو بچا لیں گے, ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی, ہمیں ڈالر ملیں گے, دنیا میں ہماری عزت ہو جائے گی. 140 بلین ڈالر کا نقصان ہو گیا معیشت کو, 90,000 سویلین اور فوجی شہید ہو گئے, بدترین صورتحال سے ہم دوچار ہو گئے. اور آج اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا, جن کو مٹانے کے لیے امریکہ آیا تھا ناک رگڑنے پہ مجبور ہوا ہے, طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے, ہماری بربادی ہو کر رہ گئی ہے. ہم تو ویسے ہی مر رہے ہیں. تو ہم اگر عزت سے مریں اور غیرت سے مریں اور اپنی بہنوں کی عزتیں بچاتے ہوئے مریں, تو اس سے تاریخ میں ہمارا نام بلند ہی ہوگا, چھوٹا نہیں ہوگا. یہ جذباتی بات نہیں ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں قانونی بات ہے کہ سردار نزاکت صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے, کشمیر پالیسی کے حوالے سے؟ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جناب ہم انتظار نہ کریں کہ وہ کوئی حملہ کریں گے؟ بہت کچھ وہ کر چکے ہیں, لیکن اور ہماری جو بارڈر لائن ہے اس پر تو آئے دن وہ گولہ باری جو برساتے رہتے ہیں, لیکن ہم جو ہے آگے بڑھ کے حملہ کر دیں. مثلا یہ جو بات آ رہی ہے سامنے, دیکھیں رضوان, بات یہ کہ جو پاکستان کی چاروں صوبے گلگت بلتستان, فاٹا اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا جو موڈ لگ رہا ہے, اور جس طرح پاکستان کے لوگ باہر نکلے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پاکستان کے اندر الیکٹ حکمران ہوتا, یہ سلیکٹ گورنمنٹ نہ ہوتی, تو آج کم از کم وہ کسی ملک میں جا کے لابنگ تو کرتا, کم از کم کسی ملک میں جا کے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو کوئی گروپنگ تو کرنی تھی, کسی ٹرائکا سے بات تو کرنی تھی. لیکن انفارچونیٹ کیا ہے کہ ہندوستان کا پرائم منسٹر 23 ملکوں کے اندر گیا ہے یہ ان 26 دنوں میں. ان کا وزیر خارجہ 40 ملکوں کے اندر وزٹ کر کے آیا ان کو کنونس کرنے کے لیے. سن لینا, بی جے پی کی جو حکومت ہے اس کا سیکنڈ ٹرن ہے, یہ جو وزیر اعظم بنے ان کا پہلے ایک تجربہ موجود ہے. بالکل بات آپ کی صحیح ہے, لیکن تعلقات ہوتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی یہ نئی حکومت ہے, یہ نئے پرائم منسٹر ہے, مثلا یہ جس حد تک جا سکتے تھے وہ گئے. دیکھیں نا, میری سن لیں, ان کو کسی ایک ملک کے پاس یہ چل کے گئے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. جس طرح حافظ صاحب نے کہا کہ 26 دن سے ان لوگوں کی زندگی ختم ہو رہی ہے, ان لوگوں کے اوپر پیلٹ گن استعمال ہو رہی ہے, تو پھر مجھے یہ بتا دیں, پاکستان کے لوگوں سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں, جو پرائم منسٹر ہمارا ڈے 1 سے کہہ رہا ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, وہ اینٹ کا جواب پتھر سے کب دیں گے؟ پاکستان کے لوگوں کا یہ سوال ہے. آج پاکستان کے لوگ خیبر سے لے کے کراچی تک, آزاد کشمیر تک لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے. پاکستان کے لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر کو, ہماری حکومت کو کوئی انیشیٹو لینا پڑے گا. ہندوستان اس طرح باز نہیں آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کرنے میں ناکام رہے, اگر ہم اسی طرح سے خاموش بیٹھے ٹویٹ کرتے رہے, تو یہ ٹویٹ سے کشمیر آزاد ہونے والا نہیں ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو آزاد کیا جائے, جماعت اسلامی کے امیر کو بھیجا جائے, ان ملکوں کے اندر بھیجا جائے جہاں پہ ان کے اپنے روٹس اچھے ہیں. جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے روٹ اچھے ہیں, وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب کو بھیجا جائے. جہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کے روٹس تعلق اچھے ہیں, وہاں پہ ان کو بھیجا جائے. جہاں پہ اسفند یار ولی صاحب کے یہ ملک خانہ حالت جنگ میں ہے. جمیل صاحب, آپ کی طرف بڑھتا ہوں, آپ کا سفارتکاری کا بہت تجربہ ہے. جہاں تک یہ رائے سامنے آ رہی ہے کہ سفارتکاری کے محاذ پر جو ایک انقلابی قدم اٹھا دینا چاہیے تھا, جو ایک آپریشن لگا دینا چاہیے تھا, اس حد تک نہیں ہو سکا, یہ بات تو درست ہے. لیکن جو ایک تھوڑی سی انتہا کی بات حافظ صاحب نے کہی ہے, اس کو آپ کس حد تک سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تمام چیزیں جو گفتگو ہو رہی ہے, اس کا محور یہ ہے کہ آپ کے مختلف زاویوں سے آپ کس طرح اس مسئلے سے نبردآزما ہونا چاہتے ہیں. اس کو سفارتی انداز میں اگر اس کو دیکھا جائے اور پیش کیا جائے تو اس کے 3 طریقہ کار ہیں. پہلا اس کا طریقہ ہے جس طرح کہ صداقت صاحب نے ذکر کیا, کیونکہ میں پولیٹکس میں تو نہیں جاؤں گا, میں اس کے جو صحیح انٹرنیشنل لیگل فریم ورک کے بارے میں میں اس کو بیان کر سکوں گا, اور اس کے باقی جو انٹرنیشنل کیونکہ ہمارا سوال بھی یہی رہا ہے, اور یہی کہتے رہے, دنیا کو بتاتے رہے کہ ہماری جو سپورٹ ہے کشمیر کے ساتھ وہ سفارتی محاذ پر ہی ہے, اخلاقی محاذ پر ہی ہے, ہیومن رائٹس کی بنیاد پر ہی ہے. ہم یہی کہتے رہے دنیا کو.
اگر مجھے آپ 2 منٹ کی تکمیل کرنے دیں تو بہت سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے جو میں ابھی بیان کر رہا تھا. صرف 2 منٹ کی میں تکمیل کرنا چاہوں گا اپنی گفتگو کی. اچھا، پہلی بات تو میں نے آپ سے جس طرح بتایا کہ 3 طریقہ کار ہیں، اس میں سے میں نے بیان نزاکت صاحب نے جس طرح ذکر کیا یہ درست ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم نے انگیج کرنا ہے. جس طرح حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ذکر کیا یہ درست ہے کہ ہمیں بالکل تیار رہنا چاہیے، دنیا کو خبر ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم ان مسلمان بھائیوں کے اس تکلیف میں نہ صرف ساتھ ہیں بلکہ ہم ان کے ساتھ لڑیں گے بڑھیں گے. یہ بھی بات درست ہے. اب رہا سوال کہ یہ دونوں نقطے جب درست ہیں تو ان دونوں نقطوں کو ہم کس انداز میں کریں کہ دنیا اقوام ساری کے ساری ہمارے خلاف ہو کے پیچھے نہ پڑ جائے. اچھا، وہ ہو کیا رہا ہے کہ کل امریکہ سے بیان آیا ہے، گو کہ ہم اس کو درگزر کر سکتے ہیں، اس کو ہم اگنور کر سکتے ہیں، لیکن اس اگنور کی ہمیں قیمت کیلکولیٹ کرنی پڑے گی. وہ کیا بیان آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی حکومت کو یہ انشور کرنا پڑے گا کہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں وہ کشمیر میں آکوپائڈ کشمیر میں نہ جا سکیں پاکستان کی طرف سے. دراصل ہوتا یوں ہے کہ اگر یہ قوم، دیکھو اس قوم نے فیصلہ کرنا ہے، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے صحیح فرمایا کہ جب ویسے ہی آدمی دیکھ رہا ہو کہ دیوار سے لگا دیا گیا ہے، ویسے ہی مرنے لگے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے تمام جتنے بھی آپ کے پاس ذرائع ہیں اس کا وزن کرنا پڑتا ہے، اس کو ایویلویٹ کرنا پڑتا ہے، اور ایویلویٹ کرنے کے بعد استعمال کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو اس طرح کے اقدام لینے سے پہلے کہ دنیا میں وہ کون سے ممالک ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کیا چائنا آپ کے ساتھ مکمل طور پہ کھڑا ہوا ہے؟ کیا سعودی عرب آپ کے ساتھ موجود ہے؟ کیا یو اے ای آپ کے ساتھ موجود ہے؟ کیا ایران، افغانستان، مثلا جو آپ کے قریب کے ممالک ہیں وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں؟ جو سپر پاور ہیں ان کے کیا ریئیکشنز ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے فیصلے کرنے سے پہلے. اپنے ساتھ لانے کے لیے جو ذکر کر رہے تھے اس سے پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ ہم نے کیا پالیسی بنائی ہے آؤٹ ریچ پچھلے 70 سالوں میں، آؤٹ ریچ کرنے کے لیے، اپنے ساتھ ملانے کے لیے کیا پالیسی بنائی ہے. اگر تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ از خود، کیونکہ کشمیر میں ظلم و تعدی، جبر و ستم جاری ہے، قتل و غارت جاری ہے، اس لیے مسلم امہ بھی بالکل خود بخود بولنا شروع کر دے، اور اس کے علاوہ دنیا بھی خود بخود آپ کی فیور میں بولنا شروع کر دے، تو ایسا دراصل دیکھا نہیں گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہیومن رائٹس کی جب بات آتی ہے تو دنیا جب چیختی ہے تو اس پر وزیر اعظم پاکستان نے بھی کچھ نشاندہی کی ہے کہ کیوں کشمیر کو وہ سپورٹ نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا، سوال ہے کشمیر کا، اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیریوں کی زندگی بہت زیادہ اجیرن جو پہلے ہی تھی وہ پچھلے 25-30 دنوں سے بہت زیادہ ہو چکی ہے. یعنی دنیا کی سب سے بڑی جیل اس وقت کشمیر ہے، جہاں پر ان کے تمام بنیادی حقوق جو ہیں وہ چھین لیے گئے ہیں. ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب فرمائیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو بھی اختلاف ہو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو پروٹیسٹ ہوا جمعے کو پورے پاکستان میں، اور پورے پاکستانی جو ہے وہ باہر نکلے، اور 12 سے 12:30 کا ٹائم جو دیا گیا، لوگ اپنے دفتروں سے باہر نکلے، لوگوں نے اظہار کیا کشمیریوں کے ساتھ. اور اس موقع پر انہوں نے تقریر میں ایک بات کی کہ کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو اس لیے دنیا ساتھ نہیں دے رہی ہے. اگر اتنی ظلم و زیادتی کسی اور جگہ پر ہو رہی ہوتی، نان مسلم کے ساتھ ہو رہی ہوتی، جس کی مثالیں بھی ابھی ماضی قریب میں موجود ہیں، تو دنیا بھر کی انٹرنیشنل تنظیمیں، ہیومن رائٹس تنظیمیں، اور خاص طور پہ جسے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کہتے ہیں، وزیر اعظم نے بھی خاص طور پہ یونائٹڈ نیشن کا لفظ کہا کہ وہ جو ان کے لیے نکل آتے، لیکن ان مسلمانوں کے لیے، ان نہتے کشمیریوں کے لیے نئی بات ہو رہی اس طرح سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے احتجاج کا جو فیصلہ کیا ہے ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اس میں ہم شریک بھی ہوئے ہیں ہر جگہ، اور یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے قوم کو موبیلائز کرنے کے لیے، متحرک رکھنے کے لیے ایک اچھا قدم ہے. ہم اس میں پوری طرح سے ساتھ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکمرانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے اقدامات کریں جو عوام از خود کرتے ہیں. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب صرف وزیر اعظم نہیں ہیں بلکہ ایک ایسے ملک کے وزیر اعظم ہیں کہ جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے. لہٰذا عمران خان کو ایک ایسے وزیر اعظم کے طور پہ ایکٹ کرنا چاہیے کہ ایک نیوکلیئر پاور رکھنے والے مملکت کا وزیر اعظم اگر بات کرے تو اس کا ایک وزن ہونا چاہیے اور وہ اسی طرح مسئلے کو، ایشو کو ایڈریس کرے. عمران خان صاحب کی پہلی ذمہ داری کچھ نہیں ہوتا اسامہ رضی صاحب. فائنینشیل جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہماری اکانومی کی جو حالت ہے عوامی سطح پر جس جگہ پر ہیں، ذرا یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. ہماری اکانومی جو بھی ہے
वो इंडिपेंडेंट है, अपनी बुनियाद पर है। देखिए इकोनॉमी के बारे में बुनियाद हमें पे कहाँ है सर, कर्जों की बुनियाद पर इकोनॉमी है। के बारे में हम हमें दुनिया भर से कर्ज ले चुके हैं, अब IMF से कर्ज ले चुके आप मेरी हैं। बात जी तो जी सुन प्लीज लें। प्लीज। हमारी जो इकोनॉमी है उसमें एक्सपोर्ट का हिस्सा 5% से भी कम है। जी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी नहीं है हमारी, हम जो कुछ भी है खुद पैदा करते हैं, खुद खाते हैं, तो इस पे ज़्यादा परेशान ना हो। ये कर्जे जो हैं ये हुक्मरान लेते हैं, हुक्मरान खाते हैं, आवाम के पास नहीं आता। आवाम जैसे हैं माशी तौर पे और मुस्तहकम होंगे। जो सवाल आपका था, मेरा कहना यह है कि इमरान खान को एक वज़ीर आज़म के तौर पर, न्यूक्लियर मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पर और कश्मीर के मसले का एक सबसे बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर भारत को वार्न करना चाहिए कि वो 25 रोज़ा कर्फ्यू को फौरी तौर पर ख़त्म करे। और अगर वो ये काम नहीं करेगा तो कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है, कश्मीरी हमारे भाई हैं, हमारे घर के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं वो, लिहाजा अगर उनके ऊपर ये जबर सितम ख़त्म नहीं करेंगे तो हम पेशकदमी करेंगे। उनको वाज़े तौर पर डेडलाइन देनी चाहिए, कदम उठाना चाहिए। आवाज उठाने वाली उन्होंने बात ये है, डेडलाइन कर्फ्यू पर भी बात हुई और अब ये इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है इस वक्त सोशल मीडिया पर कि भारत कश्मीर से कर्फ्यू उठाओ, ठीक है। ये लाइन भी जो है हुकूमत की तरफ से आई, तो भाई ठीक है? ट्विटर ये से वजीर तो आजम की मसला तरफ हल से नहीं आई। होगा ना। नहीं तो आप अब और क्या करें, मकसद वजीर आजम को डेडलाइन वजीर आजम, सदर, सब लोग अपनी तकरीरों में कह रहे हैं, नहीं सब लोग अपनी तकरीर में कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे आवाज उठाई जा रही है, सिफारती महाज पे दुनिया को कहा जा रहा है। अब इसमें वो जो खुद वजीर आजम कह रहे थे कि मैं क्या करूं, जंग कर लूं क्या? नहीं, आप देखिए मसला क्या होता है। मसला आपको बुनियादी तौर पे जंग और ना जंग कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि आप हक पर हैं, आप कोई गलत बात कर रहे हैं, आप नाइंसाफी की बात कर रहे हैं। अगर आप हक पर हैं तो आपको हर वो कदम उठाना पड़ेगा जो हक के ऊपर होने वाले फर्द को उठाना चाहिए। अगर आपके घर पर कोई डाकू हमला कर देगा तो आप क्या कहेंगे कि मैं करारदादें पास करूंगा? 300 खवातीन लापता हो गई हैं इन 25 दिनों के अंदर। हजारों नौजवानों को गिरफ्तार करके टॉर्चर सेलों के अंदर बंद कर दिया गया है, कुछ पता नहीं है। ये है कि आप कश्मीर कह रहे हैं एक कि ट्विटर मुतनाज़ा के ऊपर इलाका ट्रेंड है, बन गया है। हमारी ये जो वज़ीर आज़म को आप कंट्रोल मुझे- नहीं, हमारे मुल्क के अंदर आता है, आप मुझे आजाद बताइए, कश्मीर के अंदर आता है, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ आता है। अगर यहाँ पर कोई छेड़छाड़ होगी, यहाँ पर कोई हरकत अगर इंडिया करेगा तो हमारा बनता है कि हम पत्थर का जवाब ईंट से देंगे। लेकिन भाई मेरे- जी भाई मान नहीं मेरे- रहे, हम मान नहीं रहे, लेकिन वो मुतनाज़ा इलाका है। वो जब भी वो हमारा मुतनाज़ा हिस्सा है। इलाका है तो वो भारत ने कैसे उसको अपना इलाका बना दिया? और आप उसके कैसे बाद ये और बात आप कह रहे तमाशा हैं? देखते रहेंगे, वो आपको मारते रहेंगे, आप तमाशा देखते इंतजार रहेंगे, करेंगे आप कि इंतजार करेंगे कि आ जाओ भाई इस्लामाबाद पे हमला करो, फिर हम एक सवाल देखेंगे। और है, फिर हाफिज करारदाद रहमान साहब, मैं पास आपसे कर सवाल कर लेता हूं। मैंने जो डॉक्टर साहब से पूछा था कि जो खुद वजीर आजम ने कहा कि मुसलमान हैं, इस वजह से जो है वो इस दुनिया आवाज नहीं उठा रही, लेकिन सवाल इसमें ये पैदा होता है कि अगर यूएनओ वो आवाज नहीं उठा रहा तो दुनिया में जो इतनी बड़ी तादाद में इस्लामी ममालिक मौजूद हैं वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे? दो मसले हैं ना, अब बात सुनिएगा। इस्लामी मुमालिक के हुक्मरानों को लोग ये कहते हैं कि ये उम्मत मुस्लिमा है, देखो तुम इस उम्मत मुस्लिमा तो हमारा साथ नहीं दे रही। एक तो जो हुक्मरान तबका हमारे ऊपर 56-57 इस्लामी मुल्कों के पर मुसल्लत है, उसका उम्मत की तमन्नाओं से कोई ताल्लुक नहीं है। वो ज्यादातर वो लोग हैं जो अमेरिका की खाते हैं, अमेरिका की गाते हैं। वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और उनकी भी एक हिस्ट्री है कि अपने मफादात के लिए वो काम करते हैं। उसको उम्मत मुस्लिमा आप करार ना दें। नंबर एक, खाओ, लेकिन नंबर आप एक, मोदी को अवार्ड तो ना दो ना। अरे भैया वही तो हम कह रहे हैं कि जी। वो जो दे रहा है तो उसके ऊपर फिर हमारा रिएक्शन क्या आया? हमने तो हम क्या ये यूएई के खुदा ना खास्ता खुदा है? पहले आप अमेरिका को खुदा कहते थे, फिर आप सऊदी अरब को खुदा कहते हैं, फिर आप यूएई को खुदा समझते हैं, नाउजुबिल्लाह। तो फिर आप तो सबके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, आप किसी के आगे बात ना कीजिए। अगर अरब मुमालिक ये समझते हैं कि वो रोजगार फराम पाकिस्तान को करते हैं तो अरब मुमालिक की दिफाई तमाम तर चीजें पाकिस्तान फराम करता है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम बिल्कुल कमजोर विकेट पर खड़े हैं। पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, ये दिफाई तज्जियागार आपको बताएंगे, वो ऐसी नहीं है कि अगर हम हमारा वजीर आजम कोई एग्रेसिव बात करे और हमारी रियासत पेश कदमी करे तो उसके नतीजे में पूरी दुनिया आपके ऊपर टूट पड़ेगी। पाकिस्तान की पोजीशन है, पाकिस्तान की अहमियत है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, 1947 में हमारी कौन सी मईशत थी यार, जो हमने आजाद कश्मीर आजाद करवा लिया था? 1965 में हमारी कौन सी मईशत थी जो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था भारत को? जब हम ये मईशत का मसला नहीं है, ये ईमान और गैरत का मसला, अल्लाह ताला की भी कुछ फैसले होते हैं। और तीसरी बात यह है कि अफगान तालिबान की कौन सी मईशत थी यार, उनके पास कौन सा असला था? आज बड़ी ताकत अगर उससे मुज़ाकरात कर रही है और वो जब कहते हैं हमें नहीं करना तो कहते हैं यार फिर करना है, और बिलाखिर वो कहते हैं कि 98% बातें तालिबान की मान ली हैं। तो ये सबक है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है, उसके ऊपर भरोसा करके आप आगे बढ़ें। हम ये नहीं कहते हमले कर दो, हम लेकिन ये कहते हैं कि यार जो काम तुम्हें करने का वो तो करो ना। फिर सफारती महाज पे आपने क्या किया है?
آپ مجھے بتائیں وزیر خارجہ آپ نے کہا عمران خان نئے ہیں, شاہ محمود قریشی تو نئے نہیں ہے, وہ تو ان کی حکومت میں بھی وزیر خارجہ تھے, ریاست تو نئی نہیں ہے, سارے لوگ بالکل جانتے ہیں, وزارت خارجہ تو نئی نہیں ہے, وہ تو پہلے سے سارے کام کر رہے ہیں, سب کو معلوم ہے, لیکن کسی نے وہ رول ادا نہیں کیا. ہاں یہ ہوتا ہے دنیا میں, جب آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کا سابق آرمی چیف اگر اتنے بڑے ملکوں کی فوج کا سربراہ بنا لیا جاتا ہے تو آپ میں کچھ ہے جبھی تو بنایا گیا ہے نا, اس کو کیوں نہیں یوز کرتے آپ کیوں یو اے ای سے دبتے ہیں, آپ کیوں عرب ممالک سے دبتے ہیں؟ اور امریکہ آپ کی ثالثی کرے گا, جس کا 7واں بیڑا آج تک 70 سے چلا ہوا ہے, 49 سال میں نہیں پہنچا, جو دہشت گرد ریاست ہے خود, وہ آپ کا, جس نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا, ملینز آف مسلمز کو, وہ آپ کی ثالثی کرے گا, وہ کبھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. آپ اس پہ خوش نہ ہو, آپ آگے بڑھیں گے تو آپ عزت کے ساتھ بات چیت ٹھیک ہے, کریں گے. یہ ضرور حکومت کو کہا جا رہا ہے آج کے ہمارے اس پروگرام میں, لیکن جہاں پر عوامی سطح پہ بات کی جائے تو پاکستان کا بچہ اور خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ ان پچھلے 25-30 دنوں کے اندر ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ باہر نکلے, اور جہاں جہاں انڈیا کی کونسلیٹس تھیں, ایمبیسیز تھیں, ہائی کمیشنز تھے, وہاں پہ جا کے انہوں نے مظاہرے کیے اور بھرپور آواز اٹھائی کشمیریوں کے لیے. ٹائم ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں سوال پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, سوال ہے کشمیر کا. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی قوم پاکستان میں دنیا بھر کے اندر کشمیر کا مقدمہ کس طرح سے لڑ رہی ہے. زبردست انداز میں, بھرپور انداز میں پاکستانی قوم جو ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, لیکن کچھ تنقید آ رہی ہے حکومت کے اوپر کہ حکومت یہ کیس جو ہے کیسے آگے لے کے جا رہی ہے. ہم بات کرنا چاہیں گے اب میجر ریٹائرڈ شیخ ندیم صاحب آپ سے. سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دفاعی لحاظ سے پاکستان کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, جو ہماری ابھی تک ایک اسٹریٹجی رہی ہے, اور ہم ایک احتیاط کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں بحیثیت ایک اسلامک اسٹیٹ کے, کہ ایون بارڈرز پر بھی, لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی جب گولہ باری ہوتی ہے تو ہم نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے, لیکن ایک احتیاط ہمارے سامنے رہتی ہے کہ بارڈر کے اس طرف بھی مسلمان ہوں گے. تو یہ سوچ بھی جو ہے یہاں سامنے ہوتی ہے, اور اسی سوچ کی وجہ سے کہ ایک بڑی تعداد میں مسلمان جو ہیں وہ انڈیا میں رہتے ہیں, ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہے. تو یہ سوچ کہیں ہمیں کمزور تو نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیں, یہ سوچ ہمیں کمزور نہیں کر رہی, اور ماشاءاللہ پاکستان کی فوج کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, سب جانتے ہیں. اور پاکستان وہ ملک تھا جہاں سوئی نہیں بنتی تھی, وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیوکلیئر طاقت بنا دیا. وہاں میزائل بن رہے ہیں, وہاں ٹینک بن رہے ہیں, بحری جہاز بن رہے ہیں, آبدوزیں بن رہے ہیں. تو اس لیے پاکستان پوری دنیا کے اندر, کفار کا لفظ میں یوز کروں گا, ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. اس لیے پاکستان کی طرف ہر میلی نظر اٹھتی ہے, اور ہر فورم کے اوپر وہ پاکستان کا جو یہ کور ایشو ہے کشمیر کا, اس میں ہندوستان کا ساتھ دیا جاتا ہے. ہندوستان میں اس وقت جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو ایک ہندو ریاست بنانے کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. پاکستان پوری طرح تیار ہے, پاکستان فوج پوری طرح تیار ہے, لیکن قرآن پاک کی آیت ہے, اور تیار رکھو اپنی قوت جس قدر تم سے ہو سکے ذرائع جنگ کے ساتھ, تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان پر جو دشمن ہیں اللہ کے, اور کچھ اور جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. ابھی کچھ مسئلتیں ہیں, ظاہر ہم اس گلوبل ولیج میں رہتے ہیں, ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. خالی عسکری ضروریات ہی پوری تمام جنگ لڑنے کے لیے کافی نہیں ہوتی, ہمیں اور بہت سی اینگلز کو بھی, ظاہر ہے ہماری جو فوج ہے یا ہماری جو اس وقت حکومت ہے وہی تمام چیزیں دیکھ رہی ہے. بات ہو رہی ہے سیاسی جماعتوں کی, جہاں تک یہ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں, میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا ان سے رسپیکٹ کے ساتھ, کہ پہلے کشمیر کے بارے میں کون سا ان لوگوں نے کوئی اتنا بڑا کام کیا. میں جماعت اسلامی کو پھر بھی میں سمجھوں گا کہ ان کا تو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ایز فار ایز کشمیر کاز اگر آج زندہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے بعد اگر کوئی کنٹریبیوشن ہے تو جماعت اسلامی کا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن باقی جتنی جماعتیں ہیں اگر یہ بھی اس پلیٹ فارم پہ ان کا ساتھ دیتی, اور اسی طرح سے پاکستان کی جتنی حکومتیں گزری ہیں پیچھے, اگر وہ بھی اس طرح کا سٹینڈ لیتی تو شاید آج سچویشن مختلف ہوتی. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں آپ نے اپنی عوام کو موٹیویٹ کیا ہے, اور یہ پہلی دفعہ آپ نے دکھایا ہے کشمیری عوام کو بھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہ مورل سپورٹ دے رہے ہیں. دیکھیں, کشمیر کے مسلمان جب مصیبت میں ہیں, تمام مسلمان آپس میں بھائی کے رشتے سے منسلک ہیں. جب ہمارے کسی بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اور خاص طور پہ کفار کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے, تو ہر مسلمان کو دکھ ہوتا ہے. تو ہمارے اندر جو سرفروش ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اپنے طور پر, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی, جہاں ان کو موقع ملتا ہے,
اور وہ اس میں حصہ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو مسلمان بیٹھے ہیں, آپ دیکھیں آج کرفیو لگا ہوا ہے, وہ کیا بتاتا ہے؟ وہ یہی بتا رہا ہے کہ وہاں پہ جو کشمیری مسلمان رہ رہے ہیں وہی کافی ہیں ان کا حساب کتاب کرنے کے لیے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے تو جو اتنا ہوا ہی نہیں جتنا کشمیر کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی لیے ان کو بند کر دیا گیا ہے. 7 لاکھ فوج لگی ہوئی ہے کشمیر میں, پاکستان میں نہیں لگی ہوئی. پارسا ہے اور اس کا موقف اتنا ٹھیک ہے, تو انڈیا کے اندر پچھلے 25 سال سے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو, عالمی ریڈ کراس کو انڈیا کی جیلوں میں جانے پر کیوں پابندی لگائی ہوئی ہے؟ اگر آپ کے اس چینل سے انڈیا کا کوئی بندہ آپ کو جواب دے سکے کہ کشمیر کی جیلوں میں عالمی ریڈ کراس, ایمنسٹی انٹرنیشنل کو جو ہے وہ کیوں نہیں جانے دیا جاتا, جس سے پتہ چلے, جس طرح ہمارے مہمانوں نے کہا کہ ہزاروں نوجوانوں کو انہوں نے ادھر بند کر دیا ہے, وہ اسی طرح پتہ چلے گا کہ جب اس طرح کے انڈیپینڈنٹ ادارے وہاں وزٹ کریں گے اور وہ وہاں سے صحیح فگر بتائیں گے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ جیلوں میں بند ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح آپ نے کہا. جی تشریف لائیے. اور یہ بہت ضروری آپ نے بات کی ہے, اور یہ بیسک رائٹ پہ آتا ہے, ہیومن رائٹس کے بیسک رائٹ کے اندر آتا ہے. یہ حق ہے وہاں کے لوگوں کا, ایون جو لوگ جیل میں بند ہیں ان کا بھی حق ہے. میں اپنی کشمیری عوام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ شاید تجھے مسلم کی وفاؤں سے گلا ہے, تیرا شکوہ بجا ہے, لیکن اے میرے محبوب وہ وقت آن لگا ہے کہ جب گونجے گا فضاؤں میں ایک نعرہ تکبیر, اے وادی کشمیر, اے وادی کشمیر. اور ساتھ ساتھ میں دلی کو اور مودی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے خوبصورت نوجوانوں کو ماؤں سے جدا کرنے کا قرض تم نے چکانا ہے, اس لیے کشمیر تو رہے گا پاکستان لیکن خالستان بنے گا ہمسایہ. ٹھیک ہے. جی جی, جس میں نہ ہو کشمکش, موت ہے وہ زندگی, روح امم کی حیات, کشمکش انقلاب. آج کیفیت یہی ہے کہ کشمیر کے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں وہاں پر, اور بہنوں کی, ماؤں بہنوں کی عصمتیں پامال کی جا رہی ہیں. آج پاکستان کے لوگ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں, پاکستانی فوج کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. وہ کب تک قربانیاں دیتے رہیں گے؟ 70 سال ہو گئے انہوں قربانی دیتے ہوئے. انہوں نے برہان وانی کی قربانی دی, اور آج سینکڑوں لوگ جو ہے کرفیو کے اندر 26 دن ہو گئے, وہ لوگ اذیتناک زندگی گزار رہے ہیں. اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں. جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے, کہتے ہیں کہ جنت میں چراغا نہیں ہوتا. میں اپنی بات یہاں سے اس لیے شروع کروں گا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہمارے تقریباً لاکھوں کے قریب خواتین, بچے, مرد کی جو شہادتیں ہیں, وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی دنیا ساری اپنی بات پہ ڈٹی رہے, بھارت ڈٹا رہے. لیکن میں پورا ایمان کی وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے, یعنی بہت ہی نحیف قسم کے مجاہدین نے بہت ہی نحیف قسم کے بغیر معاشی بدحالی کے ساتھ جو انہوں نے فتح کیا ہے, آج دنیا کی 2 سپر پاوریں وہاں پہ صفر ہو چکی ہیں. انشاءاللہ تعالی بھارت کے ٹکڑے ہوں گے اور کشمیر آزاد ہوگا اور پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق ہوگا. قربانیاں رنگ لائیں گی اور کشمیر ضرور پاکستان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ. کیونکہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ان لوگوں کو جو کمزور پا کے دبا لیے گئے ہیں ان کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اور خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے اس لیے بھی کہ کشمیر تو پاکستان کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے اور عملاً متنازع ہے. جتنا انڈیا کلیم رکھتا ہے اتنا ہی پاکستان بھی کلیم رکھتا ہے. تو پاکستان کو چاہیے کہ یونائٹڈ نیشنز کا سب سے بڑا نامکمل ایجنڈا ہے. یونائٹڈ نیشن کے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے کہ اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود جو ہے وہ یہ مسئلہ حل نہیں کر پائے. یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. تو پھر جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 15 لاکھ فوجی وہاں موجود ہیں بھارت کے, تو پاکستان کی فوج کیوں انویٹ نہیں کر رہی؟ پاکستان کی فوج کو آگے بڑھنا چاہیے. حکومت پاکستان کو وہ اقدامات اٹھانے چاہیے کہ جس کے نتیجے کے اندر یہ جو فلیش پوائنٹ ویسے ہی موجود ہے 2 ایٹمی پاور کے درمیان, اور وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ ایک عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے, اس کو براہ راست ایڈریس کریں. بہت شکریہ. کہ جوش, جذبے, ولولے وہ اس وقت یقیناً اس عروج پر ہیں کہ جہاں حکومت وقت جس وقت جو اناؤنس کرے عوام تیار تقریباً نظر آتی ہے. رہا سوال یہ کہ کسی بھی ایسے کام کے لیے ایک حکمت عملی وضع کی جاتی ہے. دیکھیں جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ روہنگنز کے ساتھ لاکھوں روہنگن کو کس طریقے سے قتل و غارت کیا گیا, اور آج تقریباً 8-9 لاکھ روہنگنز جو ہیں اپنے گھر سے بے گھر. اور آج تو وہ مسلمانوں کے ساتھ, اور پرائم منسٹر اس بات کو کیونکہ بات کر چکے ہیں, تو وہ یقیناً پوری دنیا. اب رہا سوال کہ جو ہم یہاں گفتگو کرتے ہیں پاکستان میں آپ جیسے ان پروگراموں میں, ویسے آج بہت زیادہ تقاریریں ہوئیں.
میں جب سفیر تھا تو باقی بھی جتنے سفیر کمیونٹی کے لوگ ہوتے تھے وہ کسی نہ کسی لحاظ سے سوچتے تھے کہ آپ یو اے ای میں بھی سفیر رہے تو اس لیے آج ایک بڑا سوال بھی یو اے ای کے حوالے سے اٹھایا جا رہا ہے. میں یو اے کے حوالے سے جواب میں بالکل چاہوں گا کہ دوں, اور پہلے دیتا بھی رہا ہوں چند چینلز پہ. تو یہ میں لیبیا میں بھی رہا ہوں مختلف جگہوں پر, اور یو این او میں 10 سال میں رہا ہوں, تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ کچھ چیزوں کی میں گفتگو کو اس طرح تکمیل کروں کہ جو جذبات ہیں ان کو کسی میں انٹرنیشنل لیگل فریم ورک میں بیان کر سکوں. تو آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ مجھے بتانا, میں آپ کو اس انداز میں بیان کر دوں گا. ابھی جو میں گفتگو کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ آپ کسی آخری اسٹیپ پر جانے سے پہلے آپ نے اس کو کسی حکمت عملی میں لانا ہوتا ہے, کسی لیگل فریم ورک میں لانا ہوتا ہے. اگر آپ نہیں لے کے آتے ہیں تو بغیر جنگ لڑے ہوئے بھی یا جنگ لڑنے کے بعد بھی آپ کو وہ اہداف حاصل نہیں ہوتے ہیں. آج کے دور میں سر سفارتی محاذ پہ کامیابی ہی اصل کامیابی تصور کی جاتی ہے, جنگ کے میدان میں اترنے سے پہلے, جنگ کے بعد, جنگ کے درمیان. جی اصل میں جنگ سے پہلے سفارتی کامیابی ہی آپ کی جنگ میں کامیابی اور کامرانی کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے. اب آپ اس کو سن لیجئے کہ ہم گفتگو یہاں کرتے ہیں, اسمبلی میں بھی کرتے ہیں, پرائم منسٹر نے بھی اسپیچ کی, باقی تمام شہروں میں بھی ہوا, اور پچھلے 70 سالوں سے ہو رہا ہے. لیکن ایکشنیبل چیزیں کیا ہے, اگر آپ مجھے 1-2 لمحے دیں گے تو میں بتا دوں گا, لیکن اس کو پہلے میں ایک شعری انداز میں بتا سکوں کہ سر محفل وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں, علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں. تو یہ ہمارے ملک میں پچھلے 70 سالوں سے زیادہ تر ہو رہا ہے, زیادہ تر طبقوں میں ہو رہا ہے. اب رہا سوال کہ اس کو ایک ایک کر کے 30 سیکنڈ کے لیے لے لیتے ہیں. دنیا اقوام کو منوانے کے لیے جو طریقہ کار ہے, اس طریقہ کار کے تحت 50 سال سے سیکیورٹی کونسل نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا. کیا ہم 50 سال میں گئے کبھی؟ پہلی دفعہ گئے, جو بڑی معمولی سی کامیابی ہوئی, ایٹ لیسٹ انٹرنیشنلائز ہو گیا, اور اس کے علاوہ تو ظاہر ہے وہ انفارمل میٹنگ تھی, اس میں سے کچھ نہیں نکلنا تھا, لیکن کم از کم ایک انٹرنیشنلائز ہو گیا. ہمیں پتہ پڑ گیا کہ اندر کیا کیا گفتگو ہوئی ہے, کن کن ممالک نے کہا ہے کہ نہیں اس کو نہ کریں, ہم ویٹو کر دیں گے. ہمیں کم از کم اندازہ ہو گیا اس کا. پہلے چلے جاتے تو پہلے اندازہ ہو جاتا. ہوتا یہ ہے کہ ابھی پرائم منسٹر نے آج بھی اپنے اسپیچ میں جو بیان کیا کہ میں 27 سپٹمبر کو جا رہا ہوں, وہاں میں نے نیوکلیئر کا بھی ذکر کرنا ہے, اور وہاں میں نے بتانا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ, کیونکہ کشمیری مسلمان ہیں اس لیے ان کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے باقی نہیں بول رہے ہیں. میں ایسٹ تیمور میں بھی رہا ہوں, ایسٹ تیمور کی آزادی میں نے دیکھی ہے. ایسٹ تیمور کے فریڈم فائٹر شنانا گوزماؤ ان کا نام ہے, جو بعد میں پریزیڈنٹ بنے, ان کے ساتھ ایسی محفلوں میں ایک مرتبہ نہیں درجنوں مرتبہ ڈسکس کیا. اس کا لب لباب کیا ہے؟ اس کا لب لباب یہ پرائم منسٹر نے صحیح کہا, کیونکہ ایسٹ تیمور کا مذہب کے لحاظ سے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کی سپورٹ زیادہ آ گئی. لیکن کیونکہ راموس ہورتا وہاں پی ایچ ڈی اور نوبیل پرائز تھے اس کے ایسٹ تیمور کے رہنے والے, انہوں نے پوری دنیا کو متحرک کر دیا تھا. صرف ایک ہی بات نہیں تھی مذہب کی, پوری دنیا کو متحرک کر کے اپنے فیور میں وہ لے کے آئے تھے. ہم اس چیز کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہماری ایک کم مائیگی رہ گئی ہے. ہم ابھی تک تو چائنا کے خلاف جو اوگورز کے بارے میں ہو رہا ہے, بہت سارے ممالک نے ایک ملٹی لیٹرل اپلیکیشن دی ہے ہیومن رائٹ کمیشن کو, ہم ابھی تک اس معاملے پر کام نہیں کر سکتے. ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب ویری کوئک, ہمارے پاس وقت کم ہے. جی دیکھیے, میں تو ایک ہی بات دہراؤں گا, کشمیر میں ریاستی تشدد ہو رہا ہے, ریاستی طاقت استعمال کر کے ریاستی دہشت گردی وہاں کی فوج کر رہی ہے, اور ریاست کا مقابلہ ریاست سے ہوگا, طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہوگا, اور فوج کا مقابلہ فوج سے ہوگا. لہذا وہاں کے مظلوموں کی اس وقت ضرورت ہے کہ یہاں کا پرائم منسٹر ان کا ترجمان بن کر اور پوری طرح سے ان کو اون کرتے ہوئے, کشمیر تو بن گئے نا, انہوں نے اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کر دیا کہ کشمیر کا سفیر ہے. جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے پاکستان کو واضح ڈیڈ لائن دینی چاہیے, اور اس ڈیڈ لائن سے پوری دنیا میں ایک فضا بنے گی. اس سے پتہ چلے گا کہ آپ مظلوم ہیں. بالکل بھائی, کشمیر کا کرفیو جو کرفیو ہے فوری طور پہ ہٹایا جائے. ٹھیک ہے, یہ کرفیو ہٹایا جائے, جو جتنی بنیادی انسانی حقوق ان کو حاصل ہیں وہ فوری طور پر ان کو فراہم کیے جائیں. ویری کوئک, میں آپ کو صرف 1 منٹ دے سکوں گا ابھی. جی پلیز. جی کیا ایڈوائس حکومت کو دینا چاہیں گے اس موقع پر؟ بات کر رہے ہیں کہ فوج تیار ہے, قدم بڑھاؤ فوج کو, لیکن میں بڑے افسوس سے کہوں گا, اس فورم پر بھی کہنے پہ تیار ہوں کہ عوام تیار نہیں ہے.
सर अवाम तैयार है, ये बैठी हुई है ना अवाम, मेरी बात तैयार है सुने, भाई आप सब लोग। मेरी बात ये सुने। अवाम आपने देखी नहीं मेरी जो बात सड़कों सुने। पे निकली, ये जो मेरी बात जो फ्राइडे को ये जो पूरे जहाद मुल्क होता के है, अंदर एहतजाज हुआ है, छोटे छोटे बच्चे ये जो आप सड़कों पे बात निकले, कर रहे हैं, बाहर जिस- निकले। जिस जहाद वैसे जद्दोजहद का नाम है, लेकिन जिस जहाद की यहाँ बात की जा रही है वो खाक नशीन करते हैं। ये लोग हैं वीगो नशीन, ये लोग हैं प्राडो नशीन, ये लोग हैं कारपेट नशीन। वो अवाम तो नहीं है, वो अवाम नहीं है सर, अवाम अवाम- भी करप्शन में इस मुल्क का नंबर आपको पता है। जब ये सारी अवाम तैयार होगी, ये तमाम लोग 5 वक्त की नमाज के लिए 2 मिनट के लिए नमाज मस्जिद जाते हुए तो हिम्मत नहीं होती। जब ये तरबियत होगी, यही इस अवाम का इनका काम है कि इस अवाम की तरबियत। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपकी बात आ गई। हाफिज रहमान साहब जी फरमाइए। देखें, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, एक तरफ की बात ना समझें। मैं ये कहता हूं मादरत ख्वाना रवैया खत्म करें। पुलवामा अटैक हुआ, क्यों हम ये कहते हैं कि यार हम इंक्वायरी करेंगे कि हम हमारे किसी बंदे ने किया है कि नहीं किया? रिस्पॉन्स में कहते हैं ना, नहीं, अगर आप हमारे पे response का इल्जाम मसला ही लगा नहीं रहे है। हैं, यही तो सबूत बात लेकर है, आ जाए, यही हम तो बात इंक्वायरी है। कर देंगे। जब तुम 7.5 लाख भारतीय फौज के साथ उनको मारोगे, कत्ल करोगे, तो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के एतबार से भी, अखलाकियात के एतबार से भी, शरई एतबार से भी और बुनियादी इंसानी हुकूक के एतबार से भी वहां के मकामी लोगों को यह हक हासिल है कि वस्करी जिद्दोजहद करें। आप क्यों कहते हैं कि हम डिफेंसिव पे चले जाएं और तहकीकात करेंगे? आप कहें कि तुमने गलत किया जो रियासती दहशतगर्दी की है। ये वो तरीका है कि जिसके नतीजे में आप एग्रेसिव होकर चीजों को, डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा हुकूमत सकते ने हैं। कह दिया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हुकूमत ने कह दिया कि भाई, हुकूमत भारत ने कह दिया, भारत कर्फ्यू हम उठाओ, ओके। उस पर पूरे पाकिस्तान हम दुनिया उनके भर में साथ हैं। आवाज उठ गई, सुन लो। इंटरनेशनल फोरम पे बात अरे उठा मेरे दी भाई गई, सुन तो लो। अक़वाम मुत्तहिदा में वजीर आजम जा रहे हैं सलामती कौंसिल में अक़वाम तकरीर करने। मुत्तहिदा में जाएं, जी रेजोल्यूशन मूव करें, रेजोल्यूशन मूव करें कि जो उन्होंने यूनिलैटरली 370 को खत्म किया है, ये उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, इंडिया पर फिक्स किया जाए इसको। दुनिया जब आप के एग्रेसिव किसी- होंगे, दुनिया नहीं करेगी, अच्छा। फिर आपके पास हक हासिल होगा कि आप आगे बढ़ें। देखिए ना, दोनों काम करने पड़ेंगे आपको। एक चीज मैं ऐड कर दूं, दुनिया कब आपका साथ देगी भाई? ऐड कर दूं कि ये जो 87 के अंदर मूवमेंट चली, इसमें पूरे पाकिस्तान के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और आज़ाद कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा अगर कराची के लोगों ने उस तहरीक आज़ादी कश्मीर में कुर्बानियां दी हैं, जिसको हम कश्मीरी लोग लौ रंग तहरीक के तौर पे याद रखते हैं। मैं आपको कमिटमेंट देता हूं पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की तरफ से कि जो मैंने पाकिस्तान के लोगों का जज्बा देखा, अब हम पूरा पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम अपनी आर्मी के साथ खड़ा है। ये उठे और कोई ना कोई इसका हल निकाले। ये करारदादे पास करने से, ये ट्वीट पास करने से, ये टेलीफोन करने से कुछ नहीं होगा। अब फैसला करना हमें ये जो ईगो वाले लोग होते हैं ना, ये इनका आवाम से ताल्लुक नहीं होता, ये तो खुद हम पर मुसल्लत करता है कोई। ये जितने वीगो, प्रेडो और ये वाले लोग हैं, रेंज रूवर वाले लोग, ये अवाम नहीं है। अवाम वो हैं जो आज सड़कों पे निकले थे, अवाम वो हैं जो कश्मीर के लिए दर्द रखते हैं। मैं दूसरा पॉइंट ये ऐड करना चाहता हूँ कि इमरान खान को अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे और उससे पहले भी दुनिया भर में सिफारतकारी करके ये पॉइंट रेस करना चाहिए कि भारत ने 370 का खात्मा करके आलमी कवानीन की और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियां उड़ाई हैं। लिहाजा भारत के खिलाफ मुआशी और दिफाई पाबंदियां लगनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की, पूरी कौम को इसके ऊपर मोबिलाइज करना चाहिए। और इसके बगैर अगर हुकूमत ये इक़दाम करने के बजाय, देखिए हुकूमत ने भारत की फजाई हदूद को पर पाबंदी लगनी चाहिए, अभी तक नहीं लगाई। भारत के ऊपर तिजारती राहदारी पर पाबंदी लगनी चाहिए, अभी तक नहीं लगाई। ये इक़दाम क्यों नहीं कर रहे? मसला ये इक़दाम तो लें। ये आवाम की तरफ देखने लगता है। खासा आगे बढ़ गए वो, वहाँ कहेंगे यार अगर दुनिया हमारा साथ इंडिया देगी, पर इसलिए आ जाओ। फिजाई ट्रैफिक पे तो पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन अपने मुल्क में आधा घंटा ट्रैफिक जो है बंद हो गया। चले, मैं इसको कहता हूँ नहीं, कि यार इसको तो आप हमें करें। जो चीज भी कौमी यकजहती को पैदा करे, अगर हुकूमत ने किया है हमें सेकंड करना चाहिए। हमें इसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि इससे मसला हल नहीं होगा, आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, यहाँ पर जो लोग मौजूद रहे हमारे साथ। एक भरपूर आवाज़ हमने भी अपने प्रोग्राम में आज उठाई और हमारे तमाम गेस्ट ने ज़बरदस्त अंदाज में, आप सब वकील हैं कश्मीरियों के, हम सब वकील हैं कश्मीरियों के, और पाकिस्तान हमेशा से यही कहता आ रहा है कि हम पूरी दुनिया में कश्मीर का मुकदमा उठाएंगे और हम सिफारती महाज पर जिस हद तक जा सकते हैं हम जाएंगे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा।